سورہ انبیاء شروع ہو رہی ہے۔ قرآن حکیم میں 26 پیغمبروں کے نام آئے۔ ویسے تو بے شمار انبیاء کرام دنیا میں آئے، جہاں جس خطے میں شرک پھیلا، لوگوں میں بگاڑ آیا، وہاں اسی زبان میں رسول بھیجا گیا۔ جی، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے انہی کی زبان میں بھیجے۔ لیکن قرآن حکیم میں صراحت کے ساتھ 26 پیغمبروں کا نام ہے۔ ان 26 پیغمبروں میں اس سورہ کریمہ میں 16 پیغمبروں کا تذکرہ ہے، نام 26 میں سے 16۔ غالباً اسی وجہ سے اس کا نام سورہ انبیاء ہے۔ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ ایک ہوتا ہے آپ گاڑی سے سفر کر رہے ہو، آپ کا کوئی دوست آپ سے پوچھ رہا ہے ویئر آر یو دس ٹائم، اس وقت آپ کہاں ہیں؟ تو بولے آئی ایم نیئرنگ حیدرآباد، میں حیدرآباد سے قریب ہو رہا ہوں۔ تو ایک ہوتا ہے ٹو نیئر، قریب ہونا، نیئر ایز اے ورب اٹ کین بی یوزڈ لائک دیٹ۔ جی، آئی ایم نیئرنگ حیدرآباد، ٹو نیئر یعنی یہ ایڈجیکٹو بھی ہے اور ورب بھی ہے۔ تو ٹو نیئر قریب ہونا، تو اس کے لیے عربی کا لفظ آتا ہے قربا، جی قریب ہونا، لیکن یہاں تے بڑھ گیا ہے اقتربا، تو قربا کا معنی ہوتا ہے ٹو نیئر، اینڈ اقتربا کا معنی بھی آتا ہے ٹو نیئر، لیکن اس میں ایک حرف بڑھ گیا ہے۔ حرف بڑھنے سے معنی بڑھ گیا، اس لیے کہ زیادت المبنى تدل علی زیادت المعنی، اس لیے کہ حرف بڑھ جائے تو معنی بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ قریب ہی نہیں بلکہ بہت قریب وقت آ گیا ہے حساب کا۔ اب کوئی خطرہ بالکل قریب آ جائے تو آدمی کو چوکنا ہو جانا چاہیے۔ جی، he should be ready to take it and he should be ready to treat it، ایسا۔ تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے آدمی کو بالکل ریڈی ہو جانا چاہیے، لیکن عالم یہ ہے کہ حساب کا وقت ان کے سروں کے اوپر پہنچ گیا ہے، لیکن یہ غفلت میں ہے، غفلت پر نہیں ہے، یہ غفلت میں ہے۔ جی، میں کا مطلب ہوتا ہے بالکل غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میں کا مطلب ہوتا ہے یہ میں ہے، دکھائی نہیں دے رہا نا، ادھر ڈوبا ہوا ہے، اس میں گھسا ہوا ہے، یہ غفلت میں گھسے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو غفلت ہے ان کی، یہ اعراضی ہے، مورزون، یعنی یہ حقیقت میں جاگ رہے ہیں مگر یہ سوتے بن رہے ہیں، اللہ یوں فرما رہے ہیں۔ ما یاتہم، دیکھو یہ آیت کریمہ ہمارے حال پر بھی منطبق ہوتی ہے۔ کیسے؟ ما یاتہم من ذکر من رب محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهیۃ قلوبهم، جی جب بھی ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی بات آتی ہے، کوئی نیا ذکر آتا ہے، تو یہ سنتے تو ہیں مگر کھیلتے ہوئے۔ اللہ، کتنی عجیب بات ہے۔ ایک ہوتا ہے لعب، ایک ہوتا ہے لہو۔ ما الفرق بین اللعب واللہو؟ لیکن یہاں پر ہے الا استمعوه وهم يلعبون، یلعبون، اور اس کے بعد لاہیۃ قلوبهم، ایک ہے لہو۔ تو لعب میں اور لہو میں کیا فرق ہے؟ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ لعب کا تعلق ابدان سے ہوتا ہے، بدن سے۔ جی، اللعب بالابدان واللہو بالقلوب، لاہیۃ قلوبهم۔ بدن اگر کھیل میں مشغول ہے هذا لعب، کہتے نہیں کہ تمام کے تمام کھلاڑی جو ہے وہ گیند کھیل رہے تو کہیں گے یلعبون بالکرہ، اس لیے کہ گیند کھیلنے میں بدن مشغول ہے۔ تو گویا کہ لعب کا تعلق بدن سے ہوتا ہے، اللعب بالابدان، لعب کا تعلق بدن سے ہے، واللہو بالقلوب لاہیۃ قلوبهم، یہاں لہو کی اضافت قلوب کی طرف کی گئی۔ دونوں میں فرق سمجھاتا ہوں۔ ایک آسان مثال لے لیں، چھوٹا بھائی ہے الطفل الصغیر، الاخ الصغیر، تو الاخ الصغیر جو ہے یہ اپنے بڑی بھائی کی کاپی دیکھتا ہے، ہوم ورک کی کاپی دیکھتا ہے، دھیرے دھیرے جاتا ہے اور اس کے بستے سے وہ کاپی نکال لیتا ہے، جی، اور کاپی نکال کر کے
اس کے بیگ سے قلم نکال کر کے کچھ تو بھی لکھتا رہتا ہے، پوری کاپی خراب کر ڈالتا ہے. بڑا بھائی دیکھتے ہیں کیا کر رہا ہے یہ جی. تو یہ بڑے بھائی کی کاپی نکال کر کے چھوٹا بھائی اگر قلم سے لکھتا جائے، اس کو خراب کرتا جائے، دیٹ از کالڈ لعب. اس کو لعب کہتے ہیں. لعب کا مطلب ہوتا ہے جس کا کوئی مقصد نہ ہو، لا فائدۃ فیہ، جس کے اندر کوئی فائدہ نہ ہو، دیٹ از کالڈ لعب جی. جیسے اس بچے نے جو کاپی میں لکھا ہے، اس کو خود معلوم نہیں کیا لکھا ہے وہ جی، تو لا فائدۃ فیہ، اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو لعب کا مطلب ہوتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہ ہو. لہو میں کیا ہوتا ہے؟ لہو میں ہوتا ہے فیہ فائدہ، فائدہ تو ہوتا ہے وہ. لأنہا تلہیک من غایۃ اسما، اللہ، غایت تو ہے اس کا، مقصد تو ہے، مگر یہ مقصد ایک بڑے مقصد سے آدمی کو روک دیتا ہے، غافل کر دیتا ہے. دیٹ از کالڈ لہو. اس کو کیسے سمجھائیں ہم آپ کو؟ جیسے مالک نے نوکر کو 100 روپیہ دیا کہ بازار سے یہ چیزیں لے کر آ جا جی، اور 1 گھنٹے میں آ جا. اب یہ 100 روپیہ لے کر چلتا ہے، راستے میں دیکھتا ہے کہ ایک مداری جو ہے کھیل دکھا رہا ہے اور بہت سارے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں. یہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور کھیل میں مشغول ہو جاتا ہے جی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ کھیل میں مشغول کون ہوا؟ اس کا دل لگا ہوا ہے اس میں، اور کھیل دیکھتے دیکھتے 1 گھنٹہ سے زیادہ کا وقت گزر جاتا ہے اور واپس جب سامان لے کر کے پہنچتا ہے تو شام ہو جاتی ہے. مالک نے کیا کہا تھا؟ 1 گھنٹے کے اندر آ جانا. اس نے کئی گھنٹے صرف کر دیے. اب ظاہر ہے کہ یہ مالک کی ڈانٹ کھانے والا ہے. تو اس نے، ٹھیک ہے، اس نے دیکھا مداری کا کھیل، مقصد ہے، لیکن اس چیز نے، اس مقصد نے جو بڑا مقصد تھا مالک کے حکم کی فرما برداری، اس سے غافل ہو گیا. یہ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے جو قوانین آپ کو دیے ہیں، اگر ان قوانین سے آدمی کسی چیز سے غافل ہو جائے تو در حقیقت یہ چھوٹے فائدے کو لے کر کے بڑے فائدے کو چھوڑ دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں لہو، یعنی چھوٹے فائدے کو حاصل کرنے کے پیچھے بڑے فائدے کو چھوڑ دیتا ہے. اب جیسے یہاں آپ لوگ رمضان کا مہینہ پائے ہوئے ہیں، نیکیاں کما رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو دیکھو پیسہ کما رہے ہیں وہ، اور نماز میں آتے بھی ہیں تو کس طرح؟ الا استمعوا، سنتے تو ہیں، وہم یلعبون، ان کا دل کھیل میں مشغول رہتا ہے کہ کب قاری صاحب نماز ختم کریں. قرآن سنتے سنتے تنگ آ گئے ہیں، جلدی ختم کریں، جلدی سے ہوٹل میں بھاگوں. یہ مثال ہے. تو ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوا، سنتے تو ہیں مگر کھیلتے ہوئے. جیسے ماں نے بچے کو آواز دی، بیٹا ادھر آؤ. اب وہ بیٹا وہ کھیل رہا ہے، اس کو کیا چاہیے کہ گیند سے جو کھیل رہا ہے اس کھیل کو چھوڑ کر کے ماں کی آواز پر لبیک کہتا، ماں کے پاس جاتا، لیکن یہ آواز سن رہا ہے مگر کھیل میں مشغول ہے. تو اللہ پکار رہا ہے بندے کو، مگر بندہ اپنے کام میں مشغول ہے، اللہ کی آواز کو نہیں سن رہا ہے، کھیل رہا ہے. وہ کھیل نے اس کو غافل کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز سننے سے. الا استمعوا، سن رہا ہے مگر کھیلتے ہوئے سن رہا ہے. آواز کانوں میں پڑ رہی ہے اس بچے کے، لیکن جان بوجھ کر کے وہ ماں کی طرف نہیں جا رہا ہے. لاہیۃ القلوب، ان کے دل غافل ہے. تو لعب اور لہو کے درمیان یہ فرق ہے. اس کے بعد نبی کے اوپر 4 الزامات کا ذکر ہے کہ مشرکین، کافرین یہ نبی کے اوپر 4 الزامات لگاتے تھے. کیا؟ پہلا الزام یہ تھا کہ یہ جو کلام پیش کر رہا ہے یہ سحر ہے، جادو ہے جی. دوسرے کہتے تھے کہ یہ حلم ہے، خواب ہے، یہ خواب پریشاں ہے. اور تیسرے شعر ہے، یہ شاعر ہے. اور چوتھے اس نے گڑھ لیا ہے. تو گویا کہ سحرن، حلمن، شعرن، فریتن، 4 چیزیں. یعنی یہ جو قرآن کے نام پر جو چیز بتا رہے ہیں یہ خواب پریشاں ہے. اضغاث و احلام، آگے بھی بتائے گا، اضغاث و احلام، بل قالوا اضغاث و احلام، یہ خواب پریشاں ہے. زغث کا مطلب ہوتا ہے زغث. دیکھو، 1 لکڑی، 2 لکڑی، 3 لکڑی، 4 لکڑی، 5 لکڑی، لکڑیوں کا ایک گٹھا بنا لیا گیا. دیٹ از کالڈ زغث. پھر زغث ہو گیا، اس گٹھے کو بولتے ہیں، گٹھے کو حزبۃ من الخشب، یعنی لکڑیوں کا گٹھا بنا لیا. 4-5 لکڑیاں گٹھا بنا لیا. پھر اس کے بعد 1 2 3 4 5 گٹھا بنا لیے، برابر. پھر 3-4 لکڑیاں جوڑ کر کے گٹھا بنا لیے. تو ہذا زغث، ہذا ایضا زغث، ہذا زغث. یہ سب اضغاث ہوئی جمع. اور پھر ان سب کو جمع کر لیا گیا.
اللہ اکبر. کہہ رہے ہیں ایسے ہی یہ خواب دیکھتے ہیں, ایک خواب, دوسرا خواب, تیسرا خواب, پھر تمام خوابوں کو ملا کر کہتے ہیں یہ قرآن ہے. قالوا اضغاث احلام, یہ خواب پریشاں ہے. اچھا, اس کے بعد کہتے ہیں بل افترا, اس نے گڑھ لیا ہے. اچھا, کہتے نہیں یہ شاعر ہے, یہ اچھا دیکھو شاعر ہے. اور کہا افتاتون السحر, جادو ہے. کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ یہ جھوٹے ہیں. یہ اس لیے کہ الکاذب لا یستقر علی شیء, جھوٹا جو ہوتا ہے کسی بات پر ٹکتا نہیں ہے. یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ تو الکاذب لا یستقر علی شیء, اس لیے کہ جھوٹ کئی ہوتا ہے, سچ ایک ہی ہوتا ہے. دیکھ اگر یہ سچ بولتے تو ایک بات پر ٹکے رہتے, یہ ایک بات کے اوپر نہ ٹکے رہنا, کبھی یہ بول رہے کبھی وہ بول رہے کبھی وہ بول, اس کا مطلب ہے ہر ایک بات میں تردد ہے. یہ جی جی الکاذب لا یستقر علی شیء, جھوٹا جو ہوتا ہے وہ ایک بات پر ٹکتا نہیں ہے. یہ کبھی کہہ رہے جادو ہے, کبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اضغاث احلام ہے, خواب پریشاں ہے, کبھی کہتے ہیں کہ یہ فریا ہے, یہ گھڑ لیا اس کو, اور کبھی کہتے ہیں شاعر ہے. اللہ, تو الکاذب انتم کاذبون, اس لیے کہ الکاذب لا یستقر علی شیء, جھوٹا جو ہوتا ہے کسی چیز پر ٹکتا نہیں ہے. اسی وجہ سے عربی کا ایک محاورہ ہے الحق ابلج والباطل لجلج. جی, ابلج کہتے ہیں الظاہر الواضح المشع, یعنی جو چیز روشن ہوتی ہے بالکل ظاہر ہوتی ہے واضح ہوتی ہے, دیٹ از کالڈ ابلج. اور لجلج المتردد, لجلج تردد فی شیء, کسی چیز میں متردد, کروں کہ نہ کروں, شیء هذا او هذا, یہ متردد رہتا ہے. تو الحق ابلج, حق بالکل واضح ہوتا ہے, یہی ہے حق. والباطل لجلج, باطل واضح نہیں ہوتا, متردد ہوتا ہے, یہ ہے کیا, یہ ہے کیا, یہ ہے کیا. تو باطل جو ہوتا ہے لجلج ہوتا ہے. جی, تو الحق ابلج والباطل لجلج, یہ عربی کا محاورہ ہے. تو گویا کہ تمہارا کسی بات کے اوپر نہ ٹھہرنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ انتم کاذبون, جھوٹے ہو تم, اس لیے کہ تم ایک بات پر ٹک نہیں رہے نا. اور کوئی الزام جو تم لگا رہے ہو اس الزام سے تم خود ہٹ جا رہے ہو. پہلے کہتے جادو ہے, اس کے بعد کہتے نہیں ایسا ہے. اچھا, یہ جادو کیوں کہتے تھے معلوم ہے؟ قرآن ایک میں بتایا گیا کہ جادو کا اثر یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں تفریق ہو جاتی ہے. یفرقون بین المرء وزوجہ, یفرقون بھی بین المرء وزوجہ, یعنی جادو کر کے میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا کر دیتے ہیں, اور اس نفرت کی وجہ سے دونوں کے دل خراب ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں, تفریق ہو جاتی ہے. قرآن کا یہی کام ہے, بول رہے تھے یہ جادو ہے, بولتے بھائی بھائی کو الگ کر دے رہا, بیٹا باپ سے الگ ہو جا رہا, بیوی شوہر سے الگ ہو جا رہی, اس وجہ سے کہتے تھے یہ جادو ہے. لیکن ان کو معلوم نہیں کہ جادو جو ہوتا ہے برے کام کے لیے ہوتا ہے, لیکن قرآن حکیم جس کو تم جادو کہہ رہے ہو تو اچھے کام کے لیے ہوتا ہے, تو جنت کی طرف بلا رہا ہے. اچھا, اور کہا یہ شاعر ہے. ایک بڑی خوبصورت بات, فطری طور پر ہر آدمی شاعر ہوتا ہے. جی, گویا کہ شعر گوئی آدمی کے غریزہ اور آدمی کی فطرت میں داخل ہے. جی, اسی وجہ سے دیکھو ایک ان پڑھ ماں اپنے بچے کو جب لوری سناتی ہے, جس کو عربی میں ترنیمہ بولتے ہیں, لوری سناتی ہے, تو لوری جب وہ گاتی ہے تو وہ شعر ہوتا ہے. وہ جی, اس کا قافیہ ہوتا ہے, اس کی ردیف ہوتی ہے. جی, تو گویا کہ شعر گوئی یہ آدمی کی فطرت ہے, شعر کہنا. لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ جو فطرت میں ہے, اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو شاعری کا ذوق ہی نہیں دیا. جی, آدمی کی فطرت میں ہے شعر گوئی, مگر اللہ تعالی نے نبی کو شعر کا ذوق ہی نہیں دیا. پتا یہ چلا کہ شعر گوئی جب فطرت میں داخل ہے اور آپ کو شعر گوئی کا ذوق نہیں ہے تو یہ خلاف فطرت ہے. اور معجزہ جو ہوتا ہے وہ خارق عادت ہوتا ہے, خلاف عادت ہوتا ہے. جی, گویا کہ شاعری عادت ہے مگر نبی کو اس کا ذوق نہ ہونا خلاف عادت ہے, اور یہ خلاف عادت ہی تو معجزہ ہوتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ شعر گوئی کی فطرت رہتے ہوئے بھی آپ کو شعر کا ذوق نہیں ہوا, آپ کے اندر شعر کا ذوق پیدا نہیں ہوا, تاکہ قرآن حکیم سے مشابہت نہ ہو جائے, فرق نہ کیا جا سکے کہ قرآن کہاں ہے اور آپ کی شاعری کہاں ہے. لہذا ایک بات فطرت ہوتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فطرت کے خلاف ذوق دیا گیا کہ آپ شاعری نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر. اور خلاف فطرت جو چیز ہوتی ہے, خلاف عادت, دیٹ از کالڈ معجزہ, دیٹ از اے میریکل, اس کو معجزہ بولتے ہیں. آیا سمجھ میں؟ جی. پھر ایک اعتراض تھا جو تمام نبیوں کے اوپر کیا گیا کہ یہ تو بشر ہے ہماری طرح. جی, یہ ہماری طرح بشر ہے, انسان ہے. کہا گیا هل هذا الا بشر مثلكم, ارے یہ تمہاری طرح ایک انسان ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتنی بڑی بیوقوفی کی بات بول رہے ہیں. انسان ایک جیسے دکھتے ہیں لیکن کوالٹیز میں فرق ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی جنگل میں پھنس گیا ہے, اس کے بعد توشہ ختم ہو چکا ہے, پانی ختم ہو چکا ہے, جنگل سے نکلنا چاہتا مگر نکل نہیں پا رہا ہے, ادھر جاتا ہے راستہ نہیں ملتا, ادھر جاتا ہے راستہ نہیں ملتا, ادھر جاتا ہے راستہ نہیں ملتا, ادھر جاتا ہے راستہ نہیں ملتا. تھک ہار کر کے ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے ایک درخت کے نیچے اور رونے لگتا ہے کہ اب تو میں مر جاؤں گا.
اس لیے کہ میں جنگل سے نکل نہیں پا رہا ہوں, کھانے پینے کی کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے, موت سامنے ہے, اور روتے روتے سو جاتا ہے. کسی آواز کے اوپر اس کی آنکھ کھلتی ہے, دیکھتا ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے. او ہائی ڈوڈ, واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر, یہاں کیا کر رہے؟ ارے کیا کر رہا ہوں میں, یہاں پھنسا ہوا ہوں, موت کا انتظار کر رہا ہوں, تم پوچھ رہے ہو یہاں کیا کر رہا ہوں. ارے آ گیا تھا, اب جنگل سے نکلنے کا راستہ مجھے معلوم نہیں. اب وہ آدمی بولتا آؤ میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں. اب یہ آدمی اس سے جھگڑنے لگے, ارے تم مجھے کیا راستہ بتاؤ گے, تم تو میری طرح ایک انسان ہو. ارے بے وقوف آدمی, تیری طرح انسان تو ہے مگر تو راستے سے بے خبر ہے اور یہ راستے سے باخبر ہے. فرق ہے دونوں میں, انسان دونوں دکھ رہے مگر ایک راستے سے بے خبر ہے جیسے تو, اور ایک راستے سے باخبر ہے یہ جو آدمی آیا ہے. ایسے ہی نبی, اس کو معلوم ہوتا ہے جنت کا راستہ کون سا ہے, تجھے معلوم ہے کہ جنت کا راستہ کون سا ہے جی. لہذا بشر تو ہے یہ تیری طرح, لیکن فرق ہے بہت زیادہ, اس لیے کہ یہ راستوں سے باخبر ہے اور تم راستے سے بے خبر ہو. لہذا یہ سوال حماقت پر مبنی. اچھا, اس کا جواب دیا جا رہا ہے اس سوال کا. ٹھیک ہے, تو پیغمبر جو ہو تمہاری طرف جو بھیجا جائے انسان نہیں ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے؟ فرشتہ ہونا چاہیے. فرشتہ بھیج دیں, اصلی شکل میں پیشاب نکل آئے گا, مر جاؤ گے دیکھ کر کے جی. اللہ, جبرائیل کو ایک دفعہ دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, زندگی میں 2 بار دیکھا ہے جی. ایک دنیا میں غار حرا سے نکل لیتے, اچانک آپ نے ہورائزن کے اوپر پڑی, افق کے اوپر پورا افق بھرا ہوا تھا. اللہ اکبر, کیسا فرشتہ ہے یہ, اللہ کیسا فرشتہ ہے, پورا افق بھر, پورا ہورائزن بھرا ہوا ہے. نبی نے فرمایا کہ 600 پر ہیں, 2 پر ہوتے ہیں. ایک عقاب کو دیکھو, ایک شاہین کو, کیسے ڈائیو کرتا ہے, ایسے ڈائیو کر کے میمنے کو اٹھا لے جاتا, ہو ہرن کے چھوٹے بچوں کو اٹھا لے جاتا ہے, چھوٹے چھوٹے چیتوں کو پکڑ لے جاتا ہے, چنگو سے پکڑتا ہے, یعنی پروں میں اتنی طاقت ہوتی ہے. 600 پر جس کے ہوں, اس کی تیزی کا کیا کہنا, آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا یہ کیسا ہوگا فرشتہ. جی 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 جی, عجیب و غریب فرشتہ ہے. ان کے بارے میں چلیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں یہیں پر. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جبریل لو رأيتني وانا آخذ بحمئ من البحر فأدسه في فرعون لكي لا تدركه الرحمة. اللہ, یہ روایت صحیح الجامع میں ہے, کچھ الفاظ کی ترمیم کے ساتھ, کہ حضرت جبرائیل نبی سے کہہ رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے, کتنے سال کا فرق ہے, تقریباً 3-4 ہزار سال کا فرق ہے ہاں نبی کا اور موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کا, کافی فاصلہ ہے, 1000 سال کا فاصلہ ہے, کئی 1000 سال کا فاصلہ ہے. ایک دفعہ جبرائیل کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی, کاش آپ دیکھتے کہ جب فرعون ڈوب رہا تھا تو ڈائریکٹ لا الہ الا اللہ پڑھنے جا رہا تھا, آپ دیکھتے کہ میں نے کالی مٹی اٹھائی سمندر کی اور اس کے منہ میں گھسا دی, فرعون, تاکہ یہ اللہ کی رحمت نہ پا جائے, اللہ اسے معاف نہ کر دے. میں وہاں تھا, عجیب و غریب فرشتہ ہے یہ, نبی کے پاس بھی ہے, موسیٰ کے پاس بھی ہے, تو ڈوبتے وقت فرعون کے وہیں تھا یہ. دیکھ رہے ہیں کیسی کیسی بات ہے. اللہ دیکھو, نبی سے کہہ رہا ہے, ہزاروں سال کے بعد وہ نبی سے بول رہا ہے فرشتہ کہ آپ دیکھتے وہ جو فرعون ڈوب رہا تھا میں وہاں تھا, وہاں تھا میں, اور میں نے سمندر کی کالی مٹی اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال دیا تھا میں نے, تاکہ کہیں اللہ کی رحمت جوش میں نہ آ جائے اور لا الہ الا اللہ یہ منہ سے کہہ دے, اللہ اس کو بخش نہ دے. اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت دیکھو, اللہ اکبر. تو اس فرشتے کی حالت دیکھیے آپ, یہ موسیٰ کے وقت بھی موجود تھا اور نبی سے بول رہا ہے کہ کاش آپ دیکھتے وہاں ہوتے, تو میں نے مٹی اٹھائی تو منہ میں گھسا دی تھی. یہ تو فرشتہ ہے نہیں, عجیب, ہزاروں سال پہلے کی بات بتا رہا ہے نبی کو. سب غیبیات ہیں, خبر دے نبی تو معلوم ہوتی, ورنہ ایک مورخ بھی نہیں بتا سکتا کہ کیا ہوا تھا. وہ جو دیکھتا ہے وہ بولتا ہے, یہاں جو دکھائی نہیں دیتا جبرائیل وہ بتا رہے ہیں جی. تو کہا ٹھیک ہے, فرشتہ نبی بنا کر بھیجا جاتا, بولے ہاں اپنی اصلی شکل میں آ جاتا تو سب کے سب ڈر کے مارے مر جاتے. اچھا ٹھیک ہے, تو جنات بھیج دیا جاتا. اچھا جنات بھیج دیا جاتا. اب وضو کی ضرورت تمہیں بھی اور جنات کو بھی ہے. اب کیا کرتا ہے ایک جن, ایک پیر ایک بر اعظم میں رکھتا ہے, دوسرا پیر دوسرا بر اعظم میں رکھتا ہے. ایک پیر ہندوستان میں ہے اور دوسرا پیر لندن میں ہے. کہتا ہے یہاں سے 1000 میل کے فاصلے پر ایک دریا ہے, میں وہاں سے وضو بنا کر آتا ہوں. یہ تو وضو بنا لے گا, تم کیسے وضو بناؤ گے؟ تو گویا کہ اگر فرشتہ ہو تو آپ اس کی اتباع نہیں کر سکتے, جنات بھی ہو تو اس کی اتباع نہیں کر سکتے. لہذا عقل یہ کہتی ہے کہ انسانوں کے پاس انسان پیغمبر بنا کر کے بھیجا جائے. یہ عقلی دلیل ہے, یہ عقلی دلیل ہے اس کی. اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جتنے انبیاء کرام آئے, یہ تو عقلی دلیل تھی, نقلی دلیل دی جا رہی ہے. وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم, جتنے انبیاء اس سے پہلے آئے سب کے سب انسان تھے جی, اور سب کے سب مرد تھے.
فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھ لو، یہودی علماء سے پوچھ لو کہ جتنے انبیاء آئے سب کے سب انسان تھے. تو یہ کتابی دلیل ہے، نقلی دلیل ہے. وہ عقلی دلیل تھی، یہ نقلی دلیل ہے کہ کتابوں میں ایسا لکھا ہوا ہے. اگر تم کو معلوم نہ ہو تو تم اہل کتاب سے پوچھ سکتے ہو، یہودی علماء سے، نصرانی علماء سے، کہ جتنے انبیاء کرام دنیا میں سب کے سب انسان تھے. یہ نقلی دلیل ہے اور وہ عقلی دلیل تھی. اور اس کے بعد یہ سب انسان تھے، اس کی دلیل دی جا رہی ہے کیسے؟ وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين. انسان بغیر کھائے نہیں رہ سکتا. یہ جتنے آئے سب کھانے والے تھے، سب کھا رہے تھے. جی تو کھانے والی جو مخلوق ہوتی ہے انسان ہوتی ہے، کھا رہی ہے. اچھا وما كانوا خالدين، آئے دنیا میں اور دنیا سے چلے گئے. لہذا کھانا کھانا اور موت کا آنا یہ دونوں دلیل ہے کہ یہ انسان تھے. جی یہ انسان ہونے کی دلیل دی گئی کہ جتنے پیغمبر آئے سب کے سب انسان تھے اور انسان کس وجہ سے تھے؟ کھانا کھاتے تھے اور مر گئے. اچھا اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم کسی قوم کے اوپر عذاب بھیجتے ہیں، مثلا کسی بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس لیے کہ وہ ظلم کرنے والی تھی، تو جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کرنے والے بھاگنے لگے رکھ رہے جو گھوڑا بھاگتا ہے جی، بھاگنے لگے. فرشتے روک کر کے کہتے ہیں ٹھہرو، اسٹاپ، کہاں بھاگ رہے ہو؟ بھاگنے کا وقت ختم ہو چکا ہے. جی جی دیکھو ابھی ترکی میں زلزلہ آیا، کئی لاکھ لوگ مر گئے، سوتے سوتے بلڈنگ گر گئی، بھاگنے نہیں دیا گیا کسی کو. لا ترکضوا، بھاگو نہیں. ورجعوا الی ما اترتم فیہ، جن مکانوں کے اندر تم عیش و عشرت سے رہ رہے تھے، جہاں پر تمہارے نوکر کیا کرتے؟ حکم میرے آقا، جیسے بولتے تھے تو نوکر حاضر ہو جاتے تھے. آقا کیا حکم ہے؟ اللہ فرما رہا ہے جن مکانوں میں تم عیش و عشرت کے ساتھ رہ رہے تھے، پلٹو دیکھو ان مکانوں کو، نہ مکان ہے، نہ اس کے اندر سامان عیش و عشرت ہے، نہ نوکر ہے، سب ختم ہو گیا. جی ایسے دنیا میں سب کچھ چھوڑ کر کے آدمی چلا جاتا ہے. سامان عیش چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، مکان چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، بیوی بچے چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، کچھ اس کے ساتھ جاتا ہوتا نہیں. جی لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، جس مکان کے اندر تم داد عیش دیتے تھے، عیش و عشرت کے ساتھ رہ رہے تھے، نوکر چاکر کی فوج لگی ہوئی تھی، پلٹو ان مکانوں کی طرف. ان مکانوں میں عیش و عشرت کے سامان نہیں پاؤ گے اور ان مکانوں میں نوکر چاکر موجود نہیں ہیں، سب ختم ہو گیا. کلو خلاص خلاص. جی لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، نوکروں چاکروں کو دیکھو موجود نہیں ہے. وہ مساکینکم، تمہارا گھر بھی موجود نہیں ہے. جی اللہ. اس کے بعد ایک بہت ہی پیارے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے. یہ دنیا کہتے ہیں کھیل ہے، اللہ نے اس کو بنا دیا ہے کھیلا ہے، ایک مداری کا، ایسا بولتے ہیں. جو مسلمان نہیں غیر مسلم ہے کہتے ہیں دنیا کس لیے بنائی گئی؟ بولے کھیل ہے، یہ ابس ہے. اللہ نے فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، ہم نے زمین اور آسمان کو بیکار نہیں بنایا ہے، کھیل نہیں ہے. جی بولے بنانے والا کھیل دیکھ رہا ہے، وہ کھیل دیکھ رہا ہے. ایک مفسر نے اس پر تفسیرہ کیا ہے لأن شأن من يتخذ شيئا للتفقه به ان يستأثر به ولا يبيحه له. جب کوئی آدمی کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے اس کو مزہ لینا ہو، جی اور بیکار کام ہو تو وہ کسی کے اوپر ظاہر نہیں کرتا. جی بیکار کام اگر کر رہا ہو تو کسی کے اوپر ظاہر نہیں کرتا، اس کو چھپاتا رہتا ہے. جب آدمی ایسا کام نہیں کرتا تو بے وقوفی کا کام کر رہا ہو تو چھپا کر کرتا ہے. جی تو بے وقوفی کا کام اگر کچھ چھپا کر کرتا ہے انسان، تو اللہ کی طرف اس بات کو کیسے منسوب کر سکتے ہو کہ وہ نعوذ باللہ کوئی بے وقوفی کا کام کرے اور تم کو بتائے کہ یہ بے وقوفی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف فعل ابس کا انتساب کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے. یہ کائنات بے سبب نہیں ہے، ابس نہیں ہے، بیکار نہیں ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين. جی وہی کہا گیا لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم اس کو لہو کے لیے، دل لگی کے لیے بناتے جی تو لاتخذناہ من لدنا، تو اسے ہم تمہارے سامنے کیوں پیش کرتے؟ اس لیے کہ عقل مند آدمی جو ہوتا ہے کوئی بیکار کام کرتا ہے تو لوگوں کے اوپر ظاہر نہیں کرتا بلکہ چھپا کر کرتا ہے. ان کننا فاعلین. مجاہد کہتے ہیں کل شیء فی القرآن بان، ہر چیز جو قرآن میں ان کے ساتھ شروع ہو تو وہ انکار. تو ان کننا فاعلین، ان کننا فاعلین ہے ما کننا فاعلین، ہم ایسا کر ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان بمعنی ما کننا فاعلین، ہم ایسا کر ہی نہیں سکتے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دلیل دے رہا ہے اپنے ایک ہونے کی، عقلی دلیل، پھر اس کے بعد نقلی دلیل دی جا رہی ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کائنات میں کئی معبود ہوتے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. جی
ہم لینے کے لیے جاتے پپیے کے درخت سے پپیا, وہاں پر انگور لٹکا ہوا ہوتا, انگور کی بیل کے پاس جاتے انگور لینے کے لیے تو وہاں پپیا لٹکا ہوا ہوتا, پورا نظام عالم درہم برہم ہو جاتا. جی اگر دو خدا ہوتے تو ایک کہتا کہ آج بارش ہوگی, کہتا آج بارش نہیں ہوگی, نظام عالم درہم برہم ہو جاتا. جی لہذا کائنات کے اندر جو یکسانیت موجود ہے, جی یکسانیت, وہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کائنات کے پیچھے صرف ایک ہی ہستی ہے. اور خود انسان اپنے وجود پر غور کرے, پتہ نہیں کہاں تک صحیح ہے. ایک نے کہا کہ یہاں دیکھو, یہ دیکھو یہاں پر 81 ہے اور یہاں پر دیکھو یہ 18 ہے. جی جی دیکھو یہ 18 ہے یہ عربی کا, اور یہ جو 81 ہے, 81 اور 18 99, بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی, خود اللہ کے 99 نام بولتے تھے, پتہ نہیں کہاں تک صحیح ہو. ایک صاحب بتا رہے تھے تو میں نے بتا دیا, دیکھا 81 ہے اور یہ 18 ہے, پتہ نہیں, ایک بات تھی میں نے بتا دیا, کوئی حدیث ودیث نہیں ہے. اور یہ تو بالکل پرفیکٹ ہے کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں ہر انسان کے فنگر پرنٹ الگ ہے. جی ایک کی فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتی. جی شکل تھوڑی بہت ملے گی, پوری نہیں ملتی, لیکن دو شکل کے ملتے جلتے آدمیوں کو اگر کھڑا کر دیا جائے اور کنفیوژن ہو رہا ہو تو فنگر پرنٹ لی جائے, جی فنگر پرنٹ بتا دے گی یہ آدمی اس آدمی سے الگ ہے, یہ آدمی دوسرا ہے, یہ آدمی دوسرا ہے. اب تو امیگریشن وغیرہ کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک میں آپ جاتے ہیں, چہرے سے زیادہ آپ کی فنگر پرنٹ یہ دیکھی جاتی ہے. جی کبھی کبھی تو دروازہ آپ فنگر پرنٹ کے اوپر کھلتا ہے, اگر آپ نے فنگر پرنٹ لگایا تو دروازہ کھل جائے گا. جی اگر دوسرا کوئی آدمی آتا ہے اور اپنا انگوٹھا اس کے اوپر رکھتا ہے, دروازہ نہیں کھلتا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی کی فنگر پرنٹ دوسرے آدمی کی فنگر پرنٹ سے بالکل الگ ہے. لہذا یہ یکسانیت بتاتی ہے کہ اس کا بنانے والا ایک ہے. اگر کئی بنانے والے ہوتے ہیں انسان کے تو کم سے کم بہت سارے لوگوں کی فنگر پرنٹ دوسرے سے بالکل مل جاتی ہے, اور ایسا نہیں ہے. کائنات میں اتنے سارے لوگ ہیں لیکن کسی کی فنگر پرنٹ دوسرے آدمی کی فنگر پرنٹ کے برابر نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی دلیل ہے. جی تو یہ اچھا, اس پر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ اگر کائنات میں دو خدا ہوتے, جی تو کائنات تباہ و برباد ہو جاتی. ایسے دل میں ایک معبود کے علاوہ دوسرا معبود بھی داخل کر لیا جائے تو دل کی دنیا خراب ہو جائے گی, دل کی کائنات تباہ ہو جائے گی. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کئی معبود بنا رکھے ہیں, ان کے بابا ان کے معبود ہیں, کتنے معبودان باطلہ ہیں. تو اگر کائنات میں دو خدا ہوں تو کائنات تباہ و برباد ہو جائے, دل کی کائنات میں اگر دو خدا آ جائیں تو لفسد القلب, تو دل خراب ہو جائے, دل تباہ و برباد ہو جائے. لہذا اس دل میں صرف اللہ ہی کی عبادت رکھنے جیسی ہے اور اللہ ہی کی محبت رکھنے جیسی ہے, سچی محبت اللہ کی. بہت پیاری بات کہی گئی. کہتے ہیں اللہ نے ایسا کیوں کیا, اللہ نے ویسا کیوں کیا, اس کا جواب دیا جا رہا ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا کہ اللہ نے ایسا کیسے کر دیا. اللہ نے فرمایا لا یسأل عما یفعل, اللہ جو کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا, خلاص. لہذا شیطان اگر اس طریقے کے وسوسے لائے تو یہ آیت کریمہ دیکھ لو کہ اللہ جو کرتا ہے اللہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا. جی جی اللہ کا امتحان نہیں لیا جاتا, وہ بندے کا امتحان لیتا ہے, اللہ کا امتحان کوئی نہیں لے سکتا. جی لا یسأل عما یفعل, اللہ جو کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا. اگر کائنات میں کئی معبود ہے تو دلیل لاؤ, کہتا اللہ تبارک تعالیٰ. ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم, دلیل لاؤ, دلیل عقلی لاؤ. هذا ذکر من معیہ, یہ دلیل عقلی ہے, یہ دلیل لاؤ. اور دلیل نقلی جتنی کتابیں اس سے پہلے آئی ہیں سب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جتنے پیغمبر آئے سب نے یہ بتایا اپنی قوم کو کہ اللہ ایک ہے. جی توحید کی دعوت دی. آگے بھائی آ رہا ہے وما ارسلنا من قبلک الا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے سب نے یہی دعوت دی کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہے. جی یہ دلیل نقلی ہے, اور دلیل عقلی سے پہلے دی گئی کہ دلیل لاؤ, اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے تو دلیل لاؤ. ایک بڑی سائنسی حقیقت بیان کی جا رہی ہے. پہلے کیا سمجھتے تھے کہ یہ آسمان ہے, یہ آسمان ہے, جی یہ آسمان. اب اس کے نیچے یہ سیارے ہیں, چاند ہے, سورج ہے, یہ سب ایسے ہے, ایسے ایسے نیچے. یہ بطلیموس کا نظریہ ہے, بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے بطلیموس. وہ یہ بولتا ہے کہ آسمان میں یہ چاند, ستارے, سورج, سیارے یہ پورے کے پورے جڑے ہوئے ہیں, جڑے ہوئے ہیں, اور یہ آسمان گھوم رہا ہے, اور اس آسمان کی گردش کی وجہ سے یہ چاند, سورج, ستارے, سیارے گھوم رہے ہیں. یہ بطلیموس کا نظریہ تھا. قرآن حکیم نے اس نظریے کو باطل کیا ہے اور آج وہ سائنسی حقیقت ہے. کیا بولا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ ارشاد فرماتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. فلک کہتے ہیں ایکسس کو, محور کو. ایسے یہ ایکسس گول ہوتا ہے, بالکل گول ایسے. اللہ نے فرمایا یہ اپنے فلک میں گھوم رہے ہیں. یہ جی
जड़े हुए नहीं है, बल्कि ये अपने मदार में घूम रहे हैं, अपने ऑर्बिट में। ऑर्बिट, ये चांद का ऑर्बिट है, और ये सूरज का ऑर्बिट है, ये फला सैयारे का ऑर्बिट है। ये फलक मींस ऑर्बिट, सब अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं वो। और ये ऑर्बिट गोल है, ऐसे ऐसे गोल। अच्छा, घूम रहे हैं कैसे? बताया कि सब तैर रहे हैं। ऐसा ऐसा लगता है जैसे सैयारे से तैर रहे हो, जैसे पानी में मछली तैर रही हो। अल्लाह अकबर। तमाम साइंसदानों के ये कहा कि जितने सैयारे अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, सारे के सारे सैयारों के चाल का अंदाज बिल्कुल ऐसे है जैसे मछली पानी के अंदर तैर रही हो। उसके लिए लफ्ज सबहा इस्तेमाल फरमाया गया, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। गोया कि बतलीमूस की इस नजरिए को बातिल कर दिया गया, और आगे चल करके साइंस इसी नतीजे पर पहुंची है जो एक जुमले में बयान कर दिया गया। वली इन सेंटेंस दिया ना, कुल्लुन फी फलक। फलक कहा गया ऑर्बिट, और सब बताया गया चलते कैसे हैं ये सब। ये कौन बता सकता है? आज से 1400 साल पहले ये साइंसी हकीकत कौन बयान कर सकता है? साइंसी किताब नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जब चांद सूरज का जिक्र किया तो ये बात बता दी कि चलने की उसकी जो स्टाइल है, और चलने का जो अंदाज है, ये बिल्कुल तैरने जैसा है। जैसे पानी के अंदर मछलियां तैर रही हो, ऐसे ऐसे सैयारे अपने अपने मदार के अंदर, अपने अपने ऑर्बिट के अंदर से तैर रहे हैं। अल्लाह अकबर। शक्ल देखो उसकी, ऐसे डाल करके गूगल वगैरह पे आप देखिए, उसकी रफ्तार देखिए, बिल्कुल ऐसे तैर रहे हैं। कुरान हिकमत का सब हम तैरना, ये बड़ी हकीकत बयान की जा रही है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। उसके बाद कहा कि वइलैना तुरजऊन, हमारी तरफ लौटने वाले हो। गया कि जिंदगी का एक चैप्टर होता है, चैप्टर पैदा हुआ, ये चैप्टर चालू है, मर गया, ये पहला चैप्टर क्लोज्ड। ये पता नहीं कब ये चैप्टर क्लोज्ड हो जाए, जिस चैप्टर के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता है। अल्लाह फरमा रहा है ये चैप्टर क्लोज होने वाला है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये चैप्टर क्लोज होने वाला है। फिर वइलैना तुरजऊन, तुम हमारी तरफ लौटने वाले हो। गोया कि एक चैप्टर खत्म हुआ और दूसरा चैप्टर शुरू होने वाला है। जी, ये चैप्टर ये आरजी है, महदूद है, और जो दूसरा चैप्टर खुल रहा है वो लामहदूद है। जी, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। अल्लामा इकबाल ने बिल्कुल सही कहा कि मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी है, ये शाम जिंदगी सुबह दवाम जिंदगी। के मौत से एक बाब खत्म होता है, चैप्टर क्लोज होता है, उसके बाद दूसरा चैप्टर जो खुलता है वो कभी बंद नहीं होता, वो आखिर तक है। वइलैना तुरजऊन। क्या बात कही गई है, क्या बात कही गई। और कहा गया कि हम खैर और शर के जरिए आजमाते हैं, फितना बना करके। देखो, एक होता है इब्तिला और एक होता है फितना। फितना और इब्तिला में फर्क है। जी, अल्लाह तबारक व तआला आदमी को माल दे रहा है, औलाद दे रहा है, बीवी दे रहा है, ये सब इब्तिलात हैं, आजमाइशें हैं। जी, अगर शुक्रिया अदा करता है तो इब्तिला है, और अगर माल के जरिए मुनाम अलैह अगर मुनीम का शुक्रिया ना अदा करे तो ये फितना है। जी, फितना है। माल मिले, अल्लाह के बताए हुए तरीके पर उसे खर्च करे, जी, तो ये तो इब्तिला है ये। लेकिन अगर उसे गलत तरीके पर खर्च करे तो यही जो इब्तिला है ये फितना बन जाता है। जी, वनब्लुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, तो बताएगा। आगे एक दिलचस्प बात बताई जा रही है। किसी मुजरिम को जो पुलिस पकड़ती है तो उसके जुर्म के एतबार से उसके ऊपर टॉर्चर का अंदाज इख्तियार किया जाता है, और एक थर्ड डिग्री होती है। थर्ड डिग्री है, आदमी बोल पड़ता है। यहां देखो, ये थर्ड डिग्री नहीं, ये पहली डिग्री के अंदर क्या बोल रहे हैं। देखो, वलइम मस्सतहुम नफ़हतुम मिन अज़ाबि रब्बिक, तेरे रब के अजाब का झोंका छू जाए। जी, लयक़ूलुना या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, हाय हम जालिम हैं। खाली झोंका लगा है, और झोंक जैसे हवा चलती है ना, हवा तो हवा पूरी नहीं लगती, हवा छू कर गुजरती है। देखो, ये है हवा चली, लेकिन ये इसको पूरा घेर नहीं रही है, बल्कि ये किनारे से गुजर जा रही है। ऐसे किनारे से गुजर, ऐसे मैं हाथ लगाऊं ऐसे और हवा चल रही हो तो हवा किस तरफ से जाएगी? किनारे से छू कर गुजरेगी ना। ऐसे हाथ लगाए हूं तो किनारे से छू कर गुजर रही है। रब्बे ताला फरमा रहे हैं हमारे अजाब का एक झोंका अगर छू कर गुजर जाए तो आदमी बोल पड़ेगा हम जालिम है। थर्ड डिग्री इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है उसको, डायरेक्ट बोल देगा अल्लाह का अजाब इतना सख्त है। खाली छू जाए तो आदमी बोल पड़ेगा हम जालिम है। थर्ड डिग्री इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। क्या बात है, क्या बात। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी कौम बुत परस्त थी, छोटे छोटे बुत बना करके रखे हुए थे, ये इनकी निगाह में थे हजरत इब्राहिम के। कुछ तो भी करना पड़ेगा इनका, कुछ तो भी करना है इनका। वो लोग गए ईदगाह में, इनसे पूछा गया चलो, उन्होंने तबीयत खराब है मेरी। बिल्कुल सही बोले, तुम्हारी हालतें देख देख करके मेरा दिल खराब हो गया। जी, इससे बड़ी बीमारी, इससे बड़ी खराबी क्या हो सकती है कि नबी बुत परस्ती में लोगों को देखे और उसका दिल जो है कूड़े ना, आदमी बीमार ना हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे, मैं बीमार हूं, तुम्हारी हालत देख देख करके मैं बीमार हूं। चले गए, उसके बाद कुल्हाड़ा उठाया और दे दे जितने भी बुत थे सबको तोड़ डाला उन्हें, और जो बड़ा वाला बुत था है उसके गले में कुल्हाड़ा लटका दिया। वो देखे माबूदों का हाल, बोले कौन है ये?
تو لوگوں نے کہا قالو سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ایک نوجوان ہے ان کا ذکر کر رہا تھا کہ کچھ تو بھی کرنا پڑے گا ان کا. وہ کہاں ہے؟ بولے لاؤ ان کو. کہاں ہے وہ؟ فاتوا بعلى اعين الناس, تاکہ لوگ گواہی دیں اس کے سامنے لاؤ. پوچھا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم, اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ تم ایسا کیا ہے؟ قال بل فعلوا كبيرهم, ان کے بڑے نے کیا ہے. یہ بڑے نے کیا ہے. ڈیپ میں جا رہے ہیں ہم, دیکھو سمجھا رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ بڑے نے کیا ہے. اور پوچھو کن سے؟ ان سے پوچھو. کہہ رہے بڑے نے کیا ہے, برابر ہے. اور پوچھنے کے لیے کس سے کہہ رہے ہیں؟ جو ٹوٹے پڑے ہیں. کیسے؟ بڑا سردار جو ہوتا ہے وہ اپنے ماتحتوں کی حفاظت کرتا ہے. حاضی قاعدہ جی. بڑا جو ہوتا ہے سردار وہ اپنے ماتحتوں کی حفاظت کرتا ہے. اگر کوئی اس کے ماتحتوں کو تکلیف پہنچانا چاہے تو سردار ایسا کرنے نہیں دیتا. اچھا اب توڑ تاڑ دیا انہوں نے. تو اگر سردار جس کو کہتے ہو کہ اس کے پاس پاور ہے کوئی توڑ رہا تھا تو بچایا کیوں نہیں؟ بچایا کیوں نہیں؟ لگتا ہے کہ یہی ناراض ہو گیا تھا ان سے, ہے اسی نے ان کو توڑ تاڑ دیا ہے, ناراض کر دیا. فسألوہم, ان سے پوچھ لو, کم سے کم یہ بھی تو خدا ہیں, ان سے تو پوچھ سکتے ہو نا. کم سے کم بول تو سکتے ہیں ہمیں پیٹا کس نے, ہمیں توڑا کس نے. کم سے کم اتنا تو بول, چھوٹے چھوٹے خدا ہیں نا یہ, لہٰذا اتنا تو بول سکتے ہیں نا خدا ہیں کہ ہم کو توڑا کس نے, پوچھو. تو یہ سردار اسے بچانا چاہیے تھا, بچایا کیوں نہیں؟ اور کم سے کم وہ چھوٹے چھوٹے خدا اتنا تو بتا سکتے ہیں کہ ہمارا توڑنے والا کون تھا. اللہ اکبر, کیا بات ہے. قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا علی رؤوسہم, اپنا سر جھکا لیا. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, ابراہیم تم کو معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے. قال اف افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ فلا تعقلون. جی بتاؤ, یہ بول نہیں سکتے, یہ بتا نہیں سکتے اپنا حال کہ ہمارا حال برا کس نے کیا, یہ درگت کس نے بنائی ہے, یہ بتا نہیں سکتے. تو توف ہے تمہاری زندگی کے اوپر, توف ہے تمہارے اوپر بھی اور جن کی پوجا کرتے ہیں ان کے اوپر بھی, یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے. یہ بچائے گی تم کو. قالوا حرقوا, جب باطل ہار جاتا ہے دلائل کی راہ میں, دلائل کے میدان میں, تو پھر وہ طاقت استعمال کرنے پر اتر آتا ہے. جی دلائل نہیں ہے تو پیٹ لو اس کو, مارو. کہا کہ اس کو جلا دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام جلنے کے لیے تیار ہو گئے. جی قالوا حرقوا وانصروا آلهتکم, آگ جلاؤ اور اس کو آگ میں جھونک دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. معبود وہ جو مدد کا محتاج ہے, تو معبود کہاں ہے؟ وانصروا آلهتکم, اپنے معبودوں کی مدد کرو. یہ جتنے بھی معبود ہیں سب دوسروں کی مدد کے محتاج ہیں. یہ دوسروں کی مدد چاہ رہے ہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے, یہ خود محتاج ہیں دوسروں کی مدد کے. اچھا آگ میں ڈالا گیا. اللہ فرما رہا ہے جیسے ہمارے خلیل کو انہوں نے آگ میں ڈالا. جی آگ اتنی شدید تھی کہ منٹ نہیں لگتا تھا ان کو جلتے ہوئے, ختم ہو جاتے تھے. ادھر ان کو ڈالا گیا, ہم نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے. اللہ اکبر. یہ نہیں کہا بجھ جا, ہاں لا, آگ سے یہ نہیں کہا بجھ جا, جلتی رہ, جلتی رہنے کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے. یہ اللہ کی قدرت ہے, کمال ہے, کمال. اللہ یہ کہتا بجھ جا نا, بجھ جا, انتفی, بجھ جا, بات ختم ہو جاتی. اللہ یہ نہیں کہہ رہا بجھ جا, اللہ یہ کہہ رہا جلتی رہے, جلتی رہنے کے بعد بھی ٹھنڈی ہو جائے. یہ کمال ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم فسبحان من ھذا کلامہ, تو پاک ہے وہ جس کا یہ کلام ہے. یہ نہیں کہا کہ بجھ جا, آگ بجھ جاتی بچ جاتے تھے وہ. اللہ فرما رہا ہے ٹھیک ہے لوگ دیکھیں کہ آگ جل رہی ہے, یہ بھی دیکھیں کہ جلتی آگ کچھ نہیں کر پا رہی ہے, اس لیے کہ جلتی آگ پر حکومت کرنے والا کوئی ہے جو اپنے خلیل کو, جس کو تم نے آگ میں ڈالا, اسے آگ سے بچا لے رہا ہے. جی یہ کمال ہے, یہ کمال ہے, اس کو کمال کہتے ہیں. اللہ اکبر. پھر یہ حضرت نوح کا تذکرہ ہے. 950 برس تک انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. جانتے ہیں دعا 3 لفظ کی ہے, انی مغلوب فانتصر, میرے رب میں تھک گیا ہوں میری مدد فرما. 950 سال تک ایک آدمی اللہ کی طرف بلا رہا ہو, لوگ ایمان نہ لائیں, تھک جائے. انی مغلوب فانتصر, میرے رب میں تھک گیا ہوں میری مدد فرما. 3 کلمے ہیں, انی مغلوب فانتصر, اور 3 لفظوں کی دعا کا اثر یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے غیر معالم الکون, کائنات کے نشانات بدل دیے. کیسے؟ آسمان اور زمین دونوں کا پانی مل گیا, ایسا کبھی ہوا نہیں دنیا میں. فالتقى الماء, دونوں پانی مل گئے. کون سے؟ آسمان کا پانی اور زمین کا پانی. اللہ نے فرمایا ہم نے زمین کو چشمہ بنا دیا. دیکھو ایک ہوتا ہے, اللہ نے فرمایا ففجرنا الارض عیونا, ہم نے پھاڑ دیا زمین کو چشمے کے بعد. تمیز لائے گی, ایسا نہیں کہا فجرنا عیون الارض, لا, فجرنا الارض عیونا کا مطلب یہ ہوا پوری زمین چشمہ بن گئی ہے. اللہ, یہ کمال ہے. جہاں سے دیکھو پانی نکل رہا ہے.
ہر جگہ سے پانی نہیں نکلتا جی. تو اوپر سے پانی برس رہا ہے اور پوری زمین چشمہ بن گئی ہے, جہاں سے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا پانی نکل گیا, وہاں سے پانی نکل پڑا. دونوں پانی مل گئے, فالتقى الماء, دونوں پانی مل گئے, گویا کہ دو پارٹوں کے درمیان چکی کے ان کو پیس دیا گیا جی, اوپر کا پانی اور نیچے کا پانی. دیکھ رہے ہیں 3 لفظوں کی دعا ہے, انی مغلوب فانتصر. اس میں نقطہ یہ بتایا گیا کہ زیادہ لمبی چوڑی دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, الفاظ کم ہوں, اس میں بس دل گھسا دو بس اس دعا میں جی, الفاظ میں دل کو گھسا دو. جتنا اخلاص ہوگا, جتنی تڑپ ہوگی دل کی اس میں شامل, لفظوں میں دل کی تڑپ گھسا دو. تو زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, 3 لفظ ہی کافی ہیں کائنات کے معالم کو بدلنے کے لیے جی. اس کے بعد حضرت ایوب ہیں, ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. تذکرہ کیا گیا, اولاد مر گئی, اسی طریقے سے سب مال اسباب سب تباہ ہو گیا, جانور سب مر گئے, خود بیمار ہو گئے, پورے بدن میں بیماری لگ گئی. رب تعالیٰ سے کتنی پیاری دعا کریں, دیکھو دعا کا انداز دیکھو کیا کہہ رہے ہو. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ, ایوب علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. 2 باتیں بول رہے ہیں, اپنی بیماری کا ذکر کر رہے ہیں, میرے رب میں بیمار ہوں, یہ نہیں کہہ رہے دور کر دے بیماری کو, یہ نہیں کہہ رہے میری بیماری دور کر دے, ایسا نہیں کہہ رہے, میرے رب میں بیمار ہوں, وانت ارحم الراحمین, تو ارحم الراحمین. گویا اپنی بیماری کا ذکر کیا اور اللہ کی رحمت کا ذکر کیا, صرف اپنی بیماری کا ذکر کیا اور اللہ کی رحمت کا ذکر کیا, 2 ہی باتیں کی. میرے رب میں بیمار ہوں, وانت ارحم الراحمین. اپنی بیماری کا ذکر کیا انہوں نے اور اللہ کے رحم کا ذکر کیا. یہ نہیں کہا میرے رب میری بیماری دور کر دے, اللہ کتنا ادب ہے دیکھیے. اور یہ نہیں کہا کہ میں بیمار ہوں, مسنی الضر, مجھے بیماری نے ٹچ کر دیا ہے. بیمار ہیں, بہت بیمار ہیں, اور اس کو کہہ رہے میرے رب بیماری نے صرف مس کیا, مس ٹو ٹچ کیا. یہ ادب ہے دعا کا. اللہ نے فرمایا تو کہہ رہا ہے کہ ٹچ کیا ہے بیماری نے, میں تیری پوری بیماری دور کر دیتا ہوں. تو ٹچ کی بات کرتا ہے تو پوری بیماری دور کر دیتا ہوں. فکشفنا ما بہ من ضر, اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے پوری بیماری ہم نے دور کر دی ان کی. تو دعا کے اندر ادب ہونا ضروری ہے. کہہ رہے میرے رب میں بیمار ہوں اور کہہ رہے انت ارحم الراحمین. یہ نہیں کرے, کہیں نہیں ہے کہ میرے رب میری بیماری دور کر دے, لا بالکل میری بیماری دور کر دے, ایسا نہیں بول رہے ہو. یہ نبی ایوب. اس کے بعد حضرت یونس ہے, یہ نینوا بھیجے گئے تھے, اور جب نبی کہیں بھیجا جاتا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر بستی سے نہیں نکل سکتا. اللہ کی نافرمانی ہو گئی ان سے, بھاگ نکلے یہ, اور یہ سمجھے کہ میری پکڑ نہیں ہوگی. ان کو دریا میں ڈال دیا گیا, جیسا کہ میں نے بتایا تھا. ان کو مچھلی نے نگل لیا. دیکھو مچھلی نے نگل لیا, 3 تاریکیوں میں ہیں, 3 اندھیرے ہیں. ایک اندھیرا ہے مچھلی کے پیٹ کا, ایک اندھیرا ہے پانی کا, اور ایک اندھیرا ہے رات کا. ظلمت اللیل وظلمت بطن الحوت وظلمت البحر, 3 تاریکیاں, اور انہی 3 تاریکیوں کے اندر آدمی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے جی. ظلمت الرحم, ظلمت المشیمہ وظلمت البدن, 3 ہے. ایک تو وہ رحم جو ہوتا ہے, وہ جھلی جو ہوتی ہے اس میں لپٹا ہوا ہوتا ہے, دوسرے اس کے اوپر جو کھیڑی رہتی ہے مشیمہ, اور اس کے بعد ماں کا پیٹ. تو 3 اندھیروں کے اندر ہر آدمی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. یہی 3 اندھیرے مچھلی کے پیٹ میں بھی جی, اور وہیں سے پکار رہے ہیں اللہ کو, اور وہاں پکار رہے ہیں اتنی تاریخ. اللہ عرش پر سن رہا ہے, کوئی بیچ میں وسیلہ نہیں ہے. کہتے ہیں یہاں باباؤں کا پیروں کا وسیلہ نہ لیا جائے تو دعا ہوتی ہی نہیں. کسی نبی کا تذکرہ دیکھیے آپ, جو دعا کی ہے کوئی وسیلہ ہے بیچ میں؟ یہ تعلیم دی گئی. قرآن سے اصل میں شیطان نے دور کر رکھا ہے, اور اس قرآن سے دور ہو جانے کی وجہ سے لوگ غلط روٹ پر چلے گئے ہیں جی, غلط روٹ پر چلے گئے قرآن کو چھوڑ کر کے. اچھا, تو 3 تاریکیوں میں اور 3 مصیبت میں ہیں جی. ایک الشعور بغضب اللہ, ایک اندھیرا ہے اللہ کے غضب کا احساس, اللہ کے غضب کا احساس, ارے بہت بڑی غلطی ہو گئی. اور دوسرے الاختناق, سفوکیشن, اور دوسرا عدم الحرکہ. ایسی جیل آپ نے دیکھی نہیں ہوگی کہ آدمی ہل بھی نہ سکے. عدم الحرکہ, کہاں ہلے گا, کہاں, تو مچھلی کے پیٹ میں ہے, کھڑا نہیں ہو سکتا, بیٹھ نہیں سکتا. دنیا کی کوئی جیل بتائیے آپ کہ جہاں آدمی حرکت نہ کر سکتا ہو, بس پڑے رہو, جا پڑے ہو, حرکت نہیں کرنا, بیٹھ نہیں سکتے, کھڑے نہیں ہو سکتے, اٹھ نہیں سکتے. ایک, اور دوسرے سفوکیشن, گھٹ رہا ہے دم. اللہ اکبر. ایسی جیل ہوتی ہے کم سے کم ہوا تو جاتی ہے نا, یہاں ہوا نہیں پہنچ رہی. آدمی بیٹھ نہیں سکتا, آدمی اٹھ نہیں سکتا, کھڑا نہیں ہو سکتا, جس حالت میں اسی حالت میں پڑے رہو. ایک, دوسرے سفوکیشن, ہوا نہیں پہنچ رہی, آکسیجن نہیں ہے وہاں. 2, اور تیسرے الشعور بغضب اللہ, اللہ تبارک تعالیٰ کے غضب کا احساس. یہ 3 چیزیں وہاں موجود ہیں. ان 3 مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے انہوں نے 3 دعائیں فرمائی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا اللہ, توحید, سبحانک, تسبیح, انی کنت من الظالمین, اعتراف بذنب, گناہ کا اعتراف. یہ 3 چیزیں اگر آپ کر لو مصیبت دور ہو جائے گی. اور یہ دعا ایسی ہے, دعوت اخی ذنون, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی مچھلی والے کی دعا یہ لا الہ الا انت سبحانک, کوئی بھی مسلمان پڑھے کسی بھی چیز کے لیے, اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے. پڑھ کر دیکھو,
میں نے آزمایا ہے، ہو جاتا ہے جی. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. اور یہ صرف یونس کے لیے نہیں ہے، وكذلك ننجي المؤمنين، قیامت تک آنے والے تمام ایمان والوں کے لیے یہ قاعدہ ہے. یہ قاعدہ صرف حضرت یونس کے لیے نہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم کائنات کو جو ابھی بڑی نظر آ رہی ہے، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہم اس کائنات کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے کہ لکھی ہوئی چیز کو تومار کے ذریعے لپیٹ دیا جاتا ہے. کیسے ہاؤ؟ دیکھو یہ کائنات پھیلی ہوئی ہے جی، پھیلی ہوئی ہے. یہ ستارے، یہ سیارے، یہ نیچے ہیں، سب برابر ہے. فنش پوری کائنات. اب اس پر کچھ لکھ دو آپ، یہ دیکھ لکھ دو، یہ کچھ بھی لکھ دو، یہاں لکھ دو، یہاں لکھ دو، یہاں لکھ دو، یہاں لکھ دو، جیسے لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے. اب لکھی ہوئی چیز کو ایسے لپیٹ دو، آپ اس کو فولڈ کر دو ایسے. یہ ہے کائنات کو ایسے لپیٹ دیا جائے گا. ایک عرب عالم کو میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے لپٹا جائے گا، تو اس نے ایسے ہی بتایا، ایسے لپیٹ دیا جائے گا، فولڈ جی. اس کے بعد یہ فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرا نبی رحمۃ للعالمین. اللہ الرحمن الرحیم ہے جی. حضرت جبرائیل نے بتایا اللہ کتنا رحم والا ہے. میں نے مٹی فرعون کے منہ میں ڈال دی، کہیں لا الہ الا اللہ بول دیتا اور اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت اس کے اوپر رحم کر دیتا، وہ بچ جاتا. میں نے اس کے منہ میں کالی مٹی گھسا دی، کس کی؟ دریا کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا انداز اللہ ہوتا. انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نماز میں ہوتا ہوں، واللہ انی لا اسمع بکاء الصبی، عورتیں آتی تھیں نماز پڑھنے کے لیے، بچے آتے تھے، تو بچہ جب رونے لگتا تھا، ماں سجدے میں ہوتی تھی، نماز میں ہوتی تھی، بچہ زور زور سے رو رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں جب بچے کی بوکا، بچے کا رونا سنتا تھا، وانا فی الصلاۃ، نماز میں ہوتا تھا، فاخفف، میں نماز ہلکی کر دیتا تھا. تو کیوں؟ لکی لا تفتتن امہ، تاکہ اس کی ماں پریشان نہ ہو جائے. اللہ اتنا رحیم ہے ہمارا نبی. وما ارسلناک الا اللہ الرحمن الرحیم، اور ہمارا نبی رحمت للعالمین.